اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جب بھی ہم کسی چیز کو اچھا یا برا کہتے ہیں تو ہم اس چیز کو سب سے پہلے کمپیئر کرتے ہیں اس کے کیٹیگری کے دوسری چیزوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم آخر میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ چیز اچھا ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح آج کی اس ویڈیو میں ہم کمپیئر کرنے والے ہیں پاکستان کی اکانومی کو دوسری اکانومیز کے ساتھ، اور پاکستان کی جو کرنٹ اکنامک کنڈیشنز ہے اس کو ہم کمپیئر کریں گے جتنی بھی پریویس ایئرز کی اکنامک کنڈیشن تھی ان کے ساتھ۔ اور اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں میجر اکنامک انڈیکیٹرز، اور اس میجر اکنامک انڈیکیٹرز کے ساتھ جتنا ریلیٹڈ اکنامک ڈیٹا ہے میں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو آخر میں آپ لوگ خود یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان کی اکانومی کیسی ہے اور اس میں حکومت کا کتنا ہاتھ ہے۔ آیا پی ٹی آئی کی حکومت نے اس کو خراب کیا ہے یا ٹھیک کیا ہے، اور پچھلی حکومتوں میں اکانومی کا کیا حال تھا۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس 3 اکانومیز کا ڈیٹا ہے، پاکستان، انڈیا اور امریکا۔ تو جی ڈی پی رینک جو پاکستان کا ہے وہ ہے 42 نمبر، انڈیا کا 5th، اور جو یو ایس اے ہے اس کا جی ڈی پی رینک 1st ہے۔ تو اب جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ پاکستان کا 2017-18 میں 5.5% تھا، 2018-19 میں 1.9% گر گیا، اور یہ 2019-20 میں -2.6%، اور یہ 2020-21 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ -0.2% ہو جائے۔ اس طرح انڈیا کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2017-18 میں 7% تھا، 2018-19 میں یہ گر کر 6.1% ہو گیا، 2019-20 میں یہ 4.2%، اور 2020-21 میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ -3.2% ہو جائے۔ اس طرح امریکہ کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے وہ 2018 میں 2.9% تھا، 2019 میں 2.3%، اور 2020 میں -5.0% تک یہ گر گیا، اور 2020 کا جو باقی کتنا حصہ بنتا ہے اس کے لیے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ -5.9% ہو جائے، اور 2021 کے لیے یہ شاید بہتر ہو کر 4.7% تک ہو جائے۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاکستان کی اکانومی صرف خراب نہیں ہے، بلکہ انڈیا اور یو ایس اے کی جو اکانومیز ہے جس کا رینک ہماری اکانومی سے اوپر ہے، وہ بھی 2017 سے لے کر اس کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے۔ اس کا وجہ کیا ہے؟ اس کا مین وجہ جو ہے وہ ہے کرونا وائرس پینڈیمک۔ تو اس کرونا وائرس پینڈیمک کی وجہ سے نہ صرف پاکستان کی اکانومی بلکہ انڈیا اور امریکہ کی اکانومی بھی متاثر ہوئی ہے۔ اس لیے اگر آپ دوسری اکانومیز کا ڈیٹا نیٹ سے اٹھا کر دیکھیں تو ان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ بھی 2018 سے لے کر نیچے گر رہا ہے۔ تو اوورآل ورلڈ کی جو اکانومی ہے وہ ریسیشن میں جا رہی ہے۔ تو یہ صرف پاکستانی اکانومی کی بات نہیں ہے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار پاکستانی اکانومی کا یہ حال ہو گیا، یہ ہو گیا، اور باقی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہم فیکٹس اینڈ فگرز نہیں دیکھتے، صرف ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی اکانومی کی حالت خراب ہے۔ مگر اگر ہم تمام دنیا کی اکانومیز کو دیکھ لیں تو ساری کی ساری ریسیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اب انفلیشن کی طرف آتے ہیں۔ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ ہے کرنٹ وہ 11.2% ہے، اور یہ اپریل میں 8.51% تھا۔ انڈیا کا انفلیشن ریٹ کرنٹ 6.58% ہے، اور یہ اسٹیمیٹڈ ہے کہ یہ کم ہو کر 3.3% پر آ جائے۔ یو ایس اے کا انفلیشن ریٹ جو ہے وہ ہے 0.6% اسٹیمیٹڈ، اور یہ اگست میں 1.7% تھا۔ تو اگر ہم انفلیشن کو دیکھیں تو وہ بھی تقریباً تمام کنٹریز میں ہے، مگر کہیں پر زیادہ ہے کہیں پر کم ہے، اور پاکستان میں یہ انفلیشن مہنگائی کی جو شرح ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ دوسرا اگر ہم ان امپلائمنٹ کو دیکھیں تو پاکستان میں ان امپلائمنٹ 4.5% ہے اسٹیمیٹڈ، اور 2017-18 میں یہ 5.7% تھا۔ انڈیا میں 5.4% ان امپلائمنٹ ہے جو کہ پاکستان سے زیادہ ہے، اور جو یو ایس اے میں امپلائمنٹ ہے ان امپلائمنٹ وہ سب سے زیادہ ہے، اور وہ 11.1% ہے۔
تو سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ یو ایس اے میں ہے، اور اس کی مین جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس اے کی اکانومی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن سروسز سیکٹر کا ہے، اور اس کووڈ-19 پینڈیمک سے سب سے زیادہ سروسز سیکٹر متاثر ہے۔ تو ہم نے کمپیئر کیا پاکستان کی اکانومی کو انڈیا اور یو ایس اے کی اکانومی کے ساتھ، تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً تینوں ملکوں کی اکانومیز نیچے گر رہی ہیں اور یہ ریسیشن کی طرف جا رہی ہیں۔ اب ہم کمپیئر کرتے ہیں پاکستان کی گروتھ ریٹ کو، کرنٹ گروتھ ریٹ کو ہم پریویس ایئرز کے گروتھ ریٹ سے کمپیئر کرتے ہیں۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو گروتھ ریٹ کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے وہ 2012 سے لے کر 2020 تک ہے۔ تو 2012 میں گروتھ ریٹ 3.84% تھا، 2013 میں یہ 3.68 تھوڑا سا کم ہو گیا، پھر یہ 2013 سے لے کر 2017 کے اینڈ تک جس وقت پی ایم ایل این کی حکومت تھی پاکستان میں، تو یہ گروتھ ریٹ جو ہے یہ 3.68 سے بڑھ کر 5.22 ہو گیا، تقریباً اس میں 2% اضافہ ہو گیا۔ پھر 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی اور یہ 2018 میں پھر 5.53% تک اوپر چلا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں تھوڑا سا اضافہ ہو گیا پی ٹی آئی کے پہلے سال، مگر پھر 2019 اور 20 میں جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.91% اور -0.38% ہو گیا۔ تو اگر ہم گروتھ ریٹ کو دیکھیں تو یہ گروتھ ریٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 2% بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی تو پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال اس میں تقریباً 0.10% اضافہ ہو گیا، تھوڑا سا بڑھ گیا، اور اب 2019 اور 20 میں یہ گروتھ ریٹ نیگیٹو کی طرف جا رہا ہے، اور کرنٹ جو ہمارا گروتھ ریٹ ہے وہ ہے -3.8%۔ اس کے بعد آتے ہیں انفلیشن کی طرف، جس کو ہم مہنگائی کہتے ہیں۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ انفلیشن کا ہمارے پاس ایک چارٹ موجود ہے جس میں 2011 سے لے کر 2020 تک کا ڈیٹا ہے۔ 2011 میں 13.7% انفلیشن تھا، 2012 میں یہ تھوڑا سا کم ہو کر 11.0 پر آ گیا، 2013 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تو یہ تھوڑا کم ہو کر 7.4% پر گر گیا۔ اس کے بعد یہ 2017 تک جس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو یہ انفلیشن گر کر 4.8% تک آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت میں مہنگائی کافی کم ہو گئی تھی۔ پھر پی ٹی آئی کا حکومت آ گیا، اور پی ٹی آئی حکومت کے پہلے سال مہنگائی کی شرح میں -1%، -0.1% کمی ہو گئی، اور یہ 4.7% پر آ گیا۔ 2019 میں پھر اس میں 6.8% تک یہ گر گیا، اور اس میں جو کمی ہو گئی وہ صرف -2% تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی 2 سالوں میں پی ٹی آئی کا جو گورنمنٹ ہے وہ اچھا جا رہا تھا، اس نے انفلیشن پر کافی کنٹرول رکھا تھا، مگر پھر 2020 میں جو کووڈ-19 آ گیا تو اس وجہ سے پاکستان میں انفلیشن 11.2% تک چلا گیا، اور اب کرنٹ جو انفلیشن ریٹ ہے پاکستان کا وہ 11.2% ہے، جو کہ کافی زیادہ ہے۔ اس کے بعد ہم کمپیئر کرتے ہیں انڈسٹریل سیکٹر کا جو گروتھ ہے اس کو۔ ہم لوگ انڈسٹریل سیکٹر کا گروتھ کمپیئر کریں گے پچھلے سالوں سے۔ تو 2010 میں انڈسٹریل سیکٹر گروتھ جو تھا وہ 3.42% تھا، 2011 میں 4.51%، 2012 میں 2.55%، پھر جب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تو یہ گروتھ ریٹ 0.75% رہ گیا، کیونکہ اس سال یہ گروتھ ریٹ کافی کم ہو گیا تھا، اور اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کا پہلا سال تھا۔ پھر 2014 میں یہ گروتھ ریٹ بڑھ گیا 4.53 تک، اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو اس وقت یہ گروتھ ریٹ 4.55% تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں 5 سالوں میں اس گروتھ ریٹ میں صرف 2% اضافہ ہو گیا۔ پھر
جب 2018 میں عمران خان کی حکومت آ گئی تو یہ گروتھ ریٹ تھوڑا سا بڑھ کر 4.61% پر پہنچ گیا، اور پھر 2019 کے اینڈ میں یہ گروتھ ریٹ -2.27 تک پہنچ گیا، اور 2020 میں یہ -2.64% ہے۔ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے ان پچھلے 2 سالوں میں 2019 اور 2020 میں یہ گروتھ ریٹ نیگیٹیو تک جا پہنچا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس آ گیا۔ کرونا وائرس کے آنے کے بعد پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا، اور جب پاکستان میں لاک ڈاؤن لگ گیا تو ساری انڈسٹریز بند ہو گئی، اور جب انڈسٹریز بند ہو جاتی ہے تو آپ کا گروتھ ریٹ آلریڈی گر جاتا ہے۔ تو 2020 اور 19 میں یہ گروتھ ریٹ نیگیٹیو تک پہنچ گیا۔ اس طرح ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر سیکٹر گروتھ کی، تو 2010 میں ایگریکلچر سیکٹر گروتھ صرف 0.23% تھا، 2012 میں یہ بڑھ کر 3.62% ہو گیا، اور پھر 2013 میں PMLN کی حکومت آ گئی اور یہ تھوڑا کم ہو کر 2.68% پر گر گیا۔ پھر 2017 میں جب مسلم لیگ کی حکومت ختم ہونے والی تھی، آخری سال تھا، تو اس وقت یہ 2.18% تھا۔ تو اگر ہم اوورال دیکھیں تو ایگریکلچر سیکٹر کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت میں کم ہو گیا تھا، کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون نے ایگریکلچر سیکٹر پر اتنی توجہ نہیں دی تھی۔ پھر جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی 2018 میں تو یہ گروتھ ریٹ 4% تک پہنچ گیا، جو کہ تقریباً اس میں 2% اضافہ ہو گیا۔ پھر 2019 میں اس میں پھر سے کمی ہو گئی اور یہ 0.58 تک گر گیا، اور 2020 میں یہ اب 2.67% ہے۔ تو اگر ہم اوورال ایگریکلچر ریٹ کی بات کریں تو یہ کبھی بڑھ جاتا ہے اور کبھی کم ہو جاتا ہے۔ تو اب سروسز سیکٹر کا گروتھ ریٹ 2010 میں 3.21% تھا، 2013 میں 5.13%، اور اب جو فائنینشیل ایئر 2020 ہے اس -0.59% ہے۔ تو یہ تھے چند اکنامک انڈیکیٹرز اور ان کی ریلیٹڈ ڈیٹا جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اگر آپ چاہیں فردر ڈیٹا کلیکشن تو آپ لوگ انٹرنیٹ پہ جا کر ٹریڈنگ اکنامکس کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پر چیک کر سکتے ہیں آپ، وہاں پر ان اکنامک ڈیٹا کی کمپیریزن کر سکتے ہیں دوسری کنٹریز کے ساتھ، پریویس ایئرز کے ساتھ۔ آپ لوگ ویکیپیڈیا پہ جا سکتے ہیں، وہاں سے اکنامک ڈیٹا کلیکٹ کر سکتے ہیں، اور آپ لوگ دنیا کے باقی جتنے بھی اکانومیز ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ اکنامک کیا سچویشن ہے کرنٹ، کیونکہ جو آج کل اکنامک سچویشن ہے وہ ریسیشن ہے، ورلڈ اکانومی ریسیشن کی طرف جا رہی ہے۔ یہ صرف پاکستان کی اکانومی کی بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی خراب ہو گئی، عمران خان نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اگر ہم اوورال اکانومیز کو دیکھیں تو تمام کے تمام ریسیشن کی طرف جا رہی ہے۔ تو یہ ویڈیو تھی ہماری پاکستان کی معاشی حالت کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے انفارمیشن حاصل ہوئی ہوگی، اور اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ لوگوں کو آگاہ کرنا تھا، آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ اکانومیز کی حالت کیسی ہے، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں فردر اکانومیز پر بات کریں گے ڈیٹیل سے، مگر اب تک اتنا ہی کافی، اور آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔